شیطان کو جنت سے نکالے جانے کا سبب کیا تھا؟ تکبر، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے سب سے پہلے سوال کس کے بارے میں ہوگا؟ نماز کے بارے میں۔ کون سا جانور بغیر پانی کے طویل عرصہ زندہ رہ سکتا ہے؟ اونٹ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زکوٰۃ دینے کا کہا تو اس نے آپ پر کیا الزام لگایا؟ زنا کاری کا۔ حج کے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنی ازواج مطہرات تھیں؟ حج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 9 ازواج تھیں۔ قرآن پاک میں کتنے شہروں کا ذکر آیا ہے؟ 6 شہروں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس رنگ کے لباس کو سخت ناپسند فرماتے تھے؟ تیز سرخ رنگ کو۔ سردیوں میں کون سا پھل زیادہ کھانے والا جلدی بوڑھا نہیں ہوتا؟ انگور کھانے والا۔ جنت میں سب سے بڑی نہر کس چیز کی ہوگی؟ دودھ کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی احادیث روایت کی؟ تقریباً 5374 احادیث۔ نماز قصر کن 2 فرض نمازوں کی نہیں پڑھی جا سکتی؟ فجر اور مغرب کی۔ سفر میں ظہر، عصر اور عشاء کی 4 فرض رکعتوں کو 2 پڑھنا کم کرنا قصر کہلاتا ہے۔ فجر اور مغرب میں قصر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی اونٹنیاں صرف سواری کے لیے تھیں؟ 3 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 اونٹنیاں تھیں، القصوہ، الجدع اور العذبہ۔ یہ اونٹنیاں صرف سواری کے لیے تھی، اس کے علاوہ 45 اونٹنیاں دودھ دینے والی تھی۔ کون سی روٹی کھانے سے انسان کے جسم میں زیادہ طاقت پیدا ہوتی ہے؟ باجرے کی۔ سب سے زیادہ فتوحات کس خلیفہ کے دور میں ہوئی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ تہجد کے وقت رب کریم کی 3 صدائیں کیا ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کی طرف نزول فرما کر ارشاد فرماتے ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگی اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے میں اس کی مغفرت دوں۔ موت کے وقت مومن کو کس جگہ پسینہ آتا ہے؟ ماتھے پر۔ قرآن پاک میں جنات کے ناموں میں سے کس کا نام آیا ہے؟ ابلیس کا۔ کس سورہ کی تلاوت کرنے سے انسان جلدی امیر ہوتا ہے؟ سورہ یاسین کی۔ سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنے سے جنت میں ایک گھر بن جاتا ہے؟ 10 بار۔ میت کو دفن کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ جسم کی رگیں نظر آنا کس بات کی علامت ہے؟ اچھی صحت کی۔ جہنم کی اس وادی کا کیا نام ہے جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے؟ جہنم کی اس وادی کا نام ویل ہے، جو جان بوجھ کر نماز قضا کرتا ہے اس کو اس میں ڈالا جائے گا۔ زمین کی پیمائش اور مردم شماری سب سے پہلے کس نے کروائی؟
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کن لوگوں کو اللہ تعالی نے خنزیر بنا دیا تھا؟ کفر کرنے والوں کو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس پہاڑ پر رکی اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کہاں کیا گیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان میں کوہ جودہ پر جا رکی۔ اس واقعہ کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ ہود میں کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد کتنے دن تک بھوکے رہے؟ 40 دن تک۔ طوفان نوح کس تاریخ کو ظہور پذیر ہوا؟ اسلامی تاریخ کے مطابق بتائیں۔ 2 رجب کو۔ کون سا عمل کرنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے؟ زیادہ ہنسنے سے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لشکر اسلام کے ساتھ مدینہ منورہ آئے تو کس نے ان کا استقبال کیا؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ کس عمر میں کیا گیا تھا؟ 7 دن بعد۔ وہ کون سا منافق تھا جس کے کفن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا عطا فرمایا اور اس کا جنازہ بھی پڑھایا؟ عبداللہ بن ابی کا۔ کس وقت بسم اللہ پڑھنا کفر ہے؟ شراب پیتے وقت۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو کس دن پیدا کیا تھا؟ جمعرات کے دن۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے کتنے سال بعد خلیفہ بنے تھے؟ 13 سال بعد۔ جسم ڈھانپنے کے لیے سب سے پہلے لباس کس چیز کا تھا؟ پتوں کا تھا۔ اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے دعا مانگنے کا کیا فائدہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان اپنے بھائی کے پس پشت اس کے لیے دعا مانگتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو۔ جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ دیا اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ جبل رحمت۔ حدیث شریف میں زیادہ گفتگو کرنے کو کس چیز کا باعث قرار دیا گیا ہے؟ دل کی سختی کا۔ قرآن پاک میں مبارک درخت سے کون سا درخت مراد ہے؟ زیتون کا درخت۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کس فرشتے کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اسرائیل کا دارالخلافہ کون سا تھا؟ یروشلم۔ کھانا کھانے کے بعد کون سا عمل ہونا اچھی صحت کی نشانی ہے؟ نیند کا آنا۔ کس وقت فقیر کو کھانا کھلانا جائز نہیں؟ مہمان نوازی کے وقت۔ گھر میں کون سی کتاب موجود ہو تو کسی سے فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں؟ صحیح مسلم کی۔ قرآن مجید میں رات کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 70 مرتبہ آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں کتنے افراد نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا؟ 2 نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان ملاقات کس آسمان پر ہوئی؟ چوتھے آسمان پر۔ وہ کون سی غذا ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی؟ شہد۔ بتائیے کس پیغمبر کی فوج میں انسان جن پرند سب شامل تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں انسان جاندار چرند پرند اور جنات شامل تھے۔ اسلامی مہینوں میں دوسرے اسلامی مہینے ماہ سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں؟
زمانہ جاہلیت میں ماہ محرم میں قتال کرنا حرام تھا، اس لیے ماہ سفر میں لوگ قتال کے لیے نکل جایا کرتے تھے اور ان کے گھر خالی پڑے رہتے تھے۔ اس وجہ سے اس مہینے کا نام سفر رکھ دیا گیا۔ عراق میں کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ عراق میں عربی زبان بولی جاتی ہے۔ کیا صحابی کو ولی اللہ کہنا جائز ہے؟ جائز ہے۔ ایمان کے بعد سب سے افضل نیکی کون سی ہے؟ خلق خدا سے بھلائی۔ امام ابو حنیفہ نے زندگی میں کتنے حج کیے تھے؟ 55 حج کیے تھے۔ کس خلیفہ نے سب سے زیادہ عرصے تک حکومت کی تھی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنی عمر میں بولنا شروع کر دیا تھا؟ پیدا ہوتے ہی۔ بتائیے جسم سے زیادہ بدبو کا آنا کس چیز کی علامت ہو سکتی ہے؟ حرام کھانے کی وجہ سے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو کون سی بیماری آتی ہے؟ ایمان کی کمزوری ایک ایسی حالت ہے جس میں انسان دین سے دور ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے دین سے دور کر دیتا ہے تاکہ وہ اپنی غلطیوں کا احساس کر کے توبہ کرے، لیکن جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے تو اسے دین کے قریب کر دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان دین سے دور ہو رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے اعمال پر غور کرے، اللہ سے توبہ کرے اور دین کی طرف رجوع کرے۔ کس فرشتے کا اصل نام عبداللہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا۔ بتائیے کہ ام الکتاب کس سورہ کو کہا جاتا ہے؟ سورہ فاتحہ کو۔ کون سی چیز انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے؟ زیادہ کھانا اور بولنا۔ سردیوں میں کون سا پھل زیادہ کھانے والا جلدی بوڑھا نہیں ہوتا؟ انگور کھانے والا۔ وہ کس نبی کی قوم تھی جس کے 12,000 لوگ بندر بن گئے تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم۔ کیا وضو کے بعد تولیہ استعمال کرنا جائز ہے؟ جی ہاں، جائز ہے۔ نماز کے دوران چھینک آنا کس بات کی علامت ہے؟ نماز میں چھینک آنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، نیز جس شخص کو نماز میں چھینک آئے اسے نماز کی حالت میں الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے۔ تاہم چھینکنے والے شخص نے نماز کی حالت میں چھینک آنے پر الحمدللہ کہہ دیا تو اس سے بھی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ البتہ کسی کو چھینک آنے پر نماز کے دوران یرحمکم اللہ کہنے کی اجازت نہیں، بصورت دیگر نماز فاسد ہو جائے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر کس وقت عذاب آیا تھا؟ صبح کے وقت آیا تھا۔ بیت المقدس کی چابیاں سب سے پہلے کس خلیفہ کے پاس تھیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ میاں بیوی کی کون سی غلطی کی وجہ سے ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ دوسرا دین اپنانے سے۔ کس سورت کی تلاوت کرنے والا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا؟ سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والا انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ کیا شوہر اور بیوی ایک ہی باتھ روم میں مل کر نہا سکتے ہیں؟ جی ہاں، میاں بیوی ایک ہی باتھ روم میں مل کر نہا سکتے ہیں۔ کن عورتوں کے ساتھ جنات زنا کرتے ہیں؟ اسلامی عقیدے میں جنات کے وجود کو تسلیم کیا گیا ہے اور قرآن و حدیث میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، تاہم جنات اور انسانوں کے درمیان کسی قسم کے جسمانی تعلق اور زنا کے بارے میں کوئی واضح اور مستند معلومات قرآن اور حدیث میں ثابت نہیں۔ یہ موضوع زیادہ تر عوامی روایات، کہانیوں اور بعض غیر مستند دعووں پر مبنی ہے۔ اسلام میں جنات اور انسانوں کے زنا یا جسمانی تعلق کا کوئی مستند ثبوت نہیں۔ زیادہ تر ایسی باتیں غلط فہمیوں، خوف یا افسانوی کہانیوں پر مبنی ہے۔
بہتر یہ ہے کہ روحانی تحفظ کے لیے دعا کریں اور ان باتوں پر زیادہ توجہ نہ دیں۔ کون سا عمل کرنے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں؟ ریاکاری کرنے سے۔ گناہ سے بچنے کی کون سی دو صورتیں ہیں؟ نمبر 1، دل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہو۔ نمبر 2، یا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خوف ہو۔ دعا کو کس چیز کا مغز کہا جاتا ہے؟ عبادت کا۔ جسم پر کیا لگانے سے شیطان 40 دن تک قریب نہیں آتا؟ زیتون کا تیل لگانے سے۔ بتائیے قرآن پاک میں کون سی 4 مساجد کا ذکر آیا ہے؟ مسجد اقصی، مسجد الحرام، مسجد قباء اور مسجد زرار کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ کمزور ترین ایمان والا وہ شخص ہے جو برائی کو دل میں برا جانے۔ حدیث کے مطابق کھانا کھانے کے فوراً بعد سو جانے سے جسم کا کون سا حصہ سخت ہو جاتا ہے؟ دل سخت ہو جاتا ہے۔ وہ کون سا جانور ہے جو اللہ پاک کی راہ میں 2 بار قربان ہوا؟ مینڈا جانور۔ کیا آپ جانتے ہیں آیت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ علامت یا نشانی کے۔ کیا آپ جانتے ہیں ابو لہب کا انتقال کس بیماری سے ہوا تھا؟ چیچک کی بیماری سے۔ بتائیے بہن سے سورہ طلحہ کی پہلی آیات سن کر کس کا دل اسلام کی طرف مائل ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ کیا آپ جانتے ہیں زمین پر کتنے رسول آئے تھے؟ 313 رسول آئے تھے۔ نابالغ بچوں کے گناہ کی کیا سزا ہوتی ہے؟ بچپن کی تکلیف ہی ان کی سزا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت مصر میں داخل ہوئے تو اس وقت مصر میں کس خاندان کی حکومت تھی؟ مخصوص خاندان کی حکومت تھی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کس دن پیدا فرمایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے پانی بدھ کے دن پیدا کیا تھا۔ قیامت کے دن میدان عدل میں سب سے پہلے کیا رکھا جائے گا؟ حسن اخلاق۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی بشارت کس دن ملی تھی؟ پیر کے دن ملی تھی۔ وہ کون سا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے؟ ظلم کرنے کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جنگ یرموک کی کیا اہمیت ہے؟ جنگ یرموک کے نتیجے میں پورے شام پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے کس بادشاہ کے بارے میں پیشین گوئی کی تھی کہ وہ بنی اسرائیل کو آزادی دلائے گا؟ خورس کے بادشاہ نے۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ گھبرا جائیں گے۔ درسگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے طالب علم کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کون سی نماز ہے جس کی اذان اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے؟ نماز تہجد کی۔ حدیث کے مطابق کس حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا گھر کا سارا سامان کس غزوہ میں پیش کر دیا تھا؟ غزوہ تبوک میں۔ اللہ پاک دنیا کے نظام کو کب تک جاری و ساری رکھے گا؟ اللہ پاک اس وقت تک دنیا کے نظام کو چلاتا رہے گا جب تک ایک انسان بھی صرف اللہ کا نام لینے والا ہوگا۔ جس دن وہ بھی ختم ہو گیا اسی دن قیامت کا حکم ہو جائے گا۔
شوہر کے کس عمل سے بیوی خوبصورت ہوتی ہے؟ حسن اخلاق سے۔ نماز میں بھول جانا کس بات کی علامت ہے؟ شیطان کی مداخلت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غربت اور مصائب سے بچنے کے لیے کون سی چیز گھر میں رکھنے کا حکم دیا؟ قرآن پاک، کیونکہ یہ ہمارے ہر مسئلے کا حل صرف اور صرف اللہ کے کلام میں ہے، اور قرآن پاک کو صرف گھر میں رکھنا یا پڑھنا نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ کون سا آنسو ہے جو جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے ڈر کا آنسو۔